إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام هي أيام أكل وشرب وفي رواية وذكر لله. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آج ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے، اس کے انعام سے عید الاضحیٰ کا مبارک دن منا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ مبارک دن ان 2 دنوں میں سے ہے جسے شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے عید کا دن قرار دیا ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو، ہم اور آپ جس دین کو ماننے والے ہیں یہ دین اسلام ہے. یہ وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قبول کرے گا، چاہے گا اور اس کو تسلیم کرے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کہ دین کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، دھرم کے اعتبار سے میں نے تمہارے لیے صرف اور صرف اسلام کو پسند کیا ہے. میرے بھائیوں، یہ اسلام، دین اسلام، یہ شریعت محمدیہ جو جنت کا سیدھا راستہ ہے، مرنے کے بعد جس کو اللہ رب العزت کے انعام اور اکرام سے مستحق ہونا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے، کامیابی چاہیے اور فرح و سرور چاہیے، ہمیشہ کی سکون کی زندگی چاہیے، وہ دین اسلام کو اختیار کرے گا. مگر میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام نعرے کا نام نہیں ہے. میرے بھائیوں، دین اسلام دعوے کا نام نہیں ہے. میرے بھائیوں، دین اسلام لیبل کا نام نہیں ہے. دین اسلام ایک عملی دین ہے، ایک پریکٹیکل دین ہے، ایک جو ہے ایسا دین ہے جو ہمارے زندگی میں، ہمارے چال ڈال میں، ہمارے اخلاق میں،
ہمارے سارے زندگی کے شعبے میں اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں اور کوئی ایسی مخلوق نہیں کہ جس کے سامنے ہم سر جھکا سکیں، جس کی ہم عبادت کر سکیں۔ یہ دین اسلام کا ایک خاص امتیاز ہے۔ اس دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہی جیسے انسانی بھائی، ہمارے جیسے جو ہے ہمارے برادران، جو ہے ہمارے برادران وطن، ہمارے انسانی بھائی کیسے کیسے لوگوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کو پکارتے ہیں۔ جس رب نے ان کو پیدا کیا، جو رب انہیں کھلا رہا ہے اور جن کا ان کو اعتراف ہے، اس رب کی عبادت سے روگردانی کر رہے ہیں۔ توحید اس دین اسلام کی بنیادی چیز ہے، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور آپ کی رسالت کی تصدیق۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء اور رسول بھیجے، ان میں سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ کے آنے کے بعد سارے انبیاء کی نبوتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب صرف اس دنیا میں جو دین چلے گا اور اس دنیا میں جس کی نبوت چلے گی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی نہ کی جائے تو میرے بھائیوں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں اور قرآن کریم کی 10 20 سینکڑوں آیتوں میں ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب ہمارے جو بھائی طاقت ہونے کے باوجود نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، ہمارے وہ بھائی وہ سوچیں کہ وہ کیسے مسلمان ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی قربانیاں پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، مگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ ہماری قربانی کیا اللہ تعالیٰ قبول کر سکتا ہے جب ہم نماز نہ پڑھ رہے ہوں، نماز کی دھجیاں اڑا رہے ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اسے قبول کرے گا؟ میرے بھائیوں، ٹھنڈے دل سے اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر کے اپنے ضمیر سے سوال کرنا چاہیے۔ لہذا میرے بھائیوں، عملی مسلمان بنو اور حقیقی مسلمان بنو، اللہ رب العزت کے دین کی اتباع کرو۔ اور اس دین کی بنیادی چیزوں میں سے میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہمارا اخوت، ہماری بھائی چارگی، ہماری اجتماعیت، ہمارا اتحاد و اتفاق، یہ کسی درجے بھی اور کبھی بھی اس کو ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالجماع، جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کو لازم پکڑو، وَإِيَّاكُمُ الْفُرْقَةَ اور اختلاف تفرقہ بازی سے بچو۔ جماعت سے مراد کتاب و سنت پر، جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت، جماعت سے مراد اسلاف کرام کی جماعت، جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو توحید و سنت پر چلے ہیں۔ لہذا ایسی جماعت کو لازم پکڑ کر کے رکھو اور اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اختلاف سے اور اختلاف سے، انتشار سے بچو۔ اجتماعیت بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، اخوت بھائی چارگی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم بہت سارے بھائی یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں، پورے ملک میں میرے بھائیوں عید منائی جا رہی ہے، ہم خوشیاں منا رہے ہیں، مگر ہم کو ذرا دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اللہ کے بندو کہ ہم اخوت اور بھائی چارگی کو کتنا قائم کیے ہوئے ہیں۔ اخوت کا حال یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے بھائی سالوں اپنے پڑوسی مسلمان بھائی سے بات چیت بند کیے ہوئے ہیں۔ ہم میں بہت ایسے مسلمان بھائی ہیں جو اپنے رشتہ دار سے بات چیت بند کیے ہوئے ہیں۔ ہم میں بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت بند کیے ہوئے ہیں۔
دشمنیاں کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے کینہ کپٹ رکھتے ہیں، ان کے تعلق سے دلوں میں نفرت ہوتی ہے، میرے بھائیوں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کر کے آئے ہیں، اس دین میں اس کی قطعی طور سے گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا اسلام تو چلا جائے گا مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہو، ہمارے اندر اسلام ہو اور ہمارے اندر کینہ کپٹ بھی ہو، دشمنی بھی ہو، قطع تعلق بھی ہو، لڑائی جھگڑا بھی ہو اور نفرت ہو، عداوت ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیئان لا یجتمعان فی قلب رجل واحد منکم الایمان والغل، اے لوگوں دو چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ حدیث بہت عظیم حدیث ہے میرے بھائیوں، ہمارے ایمان کے معیار کو پرکھنے کے لیے کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دل میں دو چیز جمع نہیں ہو سکتی ہے، ایک تو حسد، جلن، کینہ کپٹ، دشمنی، نفرت، عداوت اور ایمان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اگر یہ ہے تو ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، اور اگر ہمارے دل میں یہ نہیں ہے تو ہمارے دل میں ایمان ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے میرے بھائیوں۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے موقع دیا ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے موقع دیا ہے۔ یہاں تو بہت ساری چیزیں ہوں گی، بہت ساری جو ہے کیا نام ہے لگ لپیٹ کی باتیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری جو ہے کیا نام ہے لوگوں کو آپ دھوکہ دے سکتے ہو، مگر رب العزت کے سامنے جس کو ہمیں حساب کتاب دینا ہے، جو ہمارے دلوں کے راز کو جاننے والا ہے، ہم اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہیں۔ تو اخوت اور بھائی چارگی کو قائم رکھو، اتحاد و اتفاق کو قائم رکھو، اجتماعیت کو قائم رکھو۔ اور میرے بھائیو اللہ کے بندو، ہمارے دین کا ایک بنیادی یہ بھی ہے کہ توحید کے بعد اور دین کے بعد شریعت اسلامیہ کے احکامات کے بعد اپنے ملک سے لگاؤ رکھنا، اپنے ملک سے محبت کرنا، اپنے وطن سے محبت کرنا، اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی میں ہمیشہ ہاتھ بڑھانا، اور اپنے ملک میں جتنے بھی لوگ رہنے والے ہوں، کسی بھی دھرم کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی جو ہے کیا نام ہے دین کے ماننے والے ہوں، ان سب کو اچھے تعلقات کے ساتھ رہنا، ان سب کو جو ہے ان کے حقوق دینا، ان سے تعلقات رکھنا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ سے سلوک کرنا، یہ ہمارے اوپر میرے بھائیوں فرض ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے آپ کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام اپنی سیرت کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دے چکے ہیں کہ میرے بھائیوں جو آپ کے دین کو نہیں مانتے ہیں، آپ کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ آپ ان سے جو ہے لڑائیاں کرو، آپ ان سے دشمنیاں کرو، آپ ان سے ناحق جو ہے جھگڑے کرو۔ میرے بھائیوں ہر ایک کے ساتھ اسے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں ہمارا یہ ملک بڑا عظیم ملک ہے، اس ملک کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور بڑے اخوت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اس ملک میں سینکڑوں مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں۔ چند سالوں سے اس ملک کو فرقہ پرست عناصر نے اپنے ہاتھوں میں قبضہ لیا ہے۔ اللہ کے بندو آپ نے تھوڑی سی سمجھ دکھائی، آپ نے تھوڑی سی سمجھداری دکھائی، الحمدللہ اللہ رب العزت کے کرم سے بہت خوش آئند تبدیلی اس ملک کے طاقت میں اور اس ملک کی حکومت میں آئی ہے۔ اللہ رب العزت مزید اس میں جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ واقعی مسلمان، واقعی انصاف پسند طبقہ، واقعی سمجھدار لوگ، واقعی اگر لوگ چاہ لیں تو جو ہے کہنا بہت کچھ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی مرضی سے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا چاہیے ملک کے مفاد سے، قوم کے مفاد سے، اجتماعیت کے مفاد سے کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ بات وہی ہونی چاہیے، سپورٹ اسی کو ہونا چاہیے جو ہمارے ملک کے مفاد میں ہے، ہمارے دین کے مفاد میں ہے، ہماری شریعت کی مفاد ہے۔ بہت کچھ دھوکہ دہی کے ساتھ، بہت کچھ فرادی کے باوجود اللہ رب العزت نے تکبر کو چکنا چور کیا ہے، غرور کا سر نیچے کیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ اس کو ملیا میٹ کرے گا اور اس امت کو ظلم سے، اس قوم کو
ہمارے ملک کے برادران کو، ہمارے باشندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ظلم سے بچائے گا، زیادتی سے بچائے گا، بہنوں کی عزت و ناموس محفوظ ہوں گی، بچوں کی جانیں محفوظ ہوں گی، نوجوانوں کی جانیں محفوظ ہوں گی، اور ہمارے بزرگوں کی جانیں محفوظ ہوں گی۔ اور جیسے ہم سالوں سے اس ملک میں کئی مذہب کے ماننے والے ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ایک ساتھ تجارت کرتے ہیں، ایک ساتھ چلتے اور پھرتے ہیں، ایسے ہی امن و سکون کے ساتھ رہیں گے۔ میرے بھائیوں، امن و سکون یہ بہت اہم چیز ہے جسے ہمارے دین نے بتایا ہے کہ کہیں بھی فساد کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، کہیں فتنے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ جہاں تک ہو امن کو، شانتی کو ہمیشہ جو ہے ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تب بھی آپ نے کوششیں کی، اور جب مدینہ میں گئے جتنے مذاہب والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے ان سے ایگریمنٹ کیے، ان سے معاہدے کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امن و شانتی کا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے دین کی یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ دین بہت عظیم دین ہے، یہ دین بہت عظیم دن ہے۔ یوم النحر ہے، آج 10 ذی الحجہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعظم الایام ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر۔ لوگوں، اللہ کے یہاں سب سے عظیم دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، کیونکہ اس دن مسلمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا ہے، جان کی قربانی پیش کرتا ہے، مال کی قربانی پیش کرتا ہے، اور رب العزت کو یہ پیغام دیتا ہے مسلمان کہ اے اللہ، آج ہم تیرے لیے اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں رب العزت، کل ہم تیرے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب سے بڑی قربانی ہے جو کوئی آدمی پیش کر سکتا ہے، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے دن کا اہم کام یہ قربانی کرنا ہے۔ اللہ کے بندو، قربانی کے لیے ہمارے جانور تیار ہیں، ریڈی ہیں، ہمارے بھائی خرید کر کے لائے ہوئے ہیں، کوئی پالے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، قربانی کے بارے میں یاد رکھو کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے جو ہے ذبح کرنے میں ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، آپ کی ہدایات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام جب جانور کو ذبح کرنا چاہتے تھے تو بڑی آسانی کے ساتھ اس کو پٹکتے تھے۔ میرے نوجوان دوستوں، اور خاص طور سے ہمارے عزیز بچے جو تھوڑا 10-12 سال اور 14 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو جیسے گرا لو اور جانور کو جیسے گھسیٹ لو۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو تڑپ جاتے ہمارے انداز کو دیکھ کر کے، ہمارے بعض بھائیوں کے انداز کو دیکھ کر کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کو ہر چیز کے تعلق سے فرض کر دیا ہے ہمارے اوپر۔ جب کہیں قتل کی بات آ جائے، کہیں لڑائی ہو رہی ہو، دشمن آپ پر حملہ کر رہا ہو، آپ ڈیفنس کر رہے ہو، اگر ایسا موقع آ جائے اور اس کو مارنا ہی پڑے تبھی احسان کے ساتھ مارو۔ کسی کو تڑپا کے مارنا ہمارے ملک میں کیا ماحول بن رہا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رحم فرمائے۔ اے اللہ، تیرے عزت و جلال کی قسم ہے، اے اللہ تیرے عزت و جلال کا واسطہ دے کر کے جو ہے میں سوال کرتا ہوں کہ نوجوانوں کو جو پیٹ پیٹ کر مارا جاتا ہے، یہ جو انسانوں کو پیٹ پیٹ کر مارا جاتا ہے، اے اللہ ہمارے ملک کی اس سے حفاظت فرما دے اور ہماری پوری دنیا کی حفاظت فرما۔ واللہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، واللہ دل کانپ جاتا ہے جب ہم کوئی ایسی خبر سنتے ہیں کہ کسی کو پیٹ پیٹ کر مارا گیا ہے، کسی کو لاٹھی ڈنڈوں سے مارا گیا ہے، کسی کو تڑپا کر مارا گیا ہے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مارنے کی بات آ جائے احسان کے ساتھ مارو، اس طرح سے مارو کہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے، وہ تڑپے نہ، اور جانور کو ذبح کرو تو احسان کے ساتھ ذبح کرو، پٹکو بھی آرام سے، کہیں ادھر ادھر لانا ہو تو بھی آرام سے، ذبح بھی کرو آرام سے۔ اسی لیے یہ تعلیم ہے کہ جب ذبح کرنا ہو تو میرے بھائی
چھری کو تیز کر لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اما عائشہ سے کہا، اپنا دمبا آپ نے لٹایا اور عائشہ سے کہا ایسا چھری لاؤ، چھری لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چھری کو نبی علیہ السلام نے تیز کیا اور آپ نے ذبح کیا۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ بہت سارے بھائی ہمارے جانتے ہیں کہ جانور کو خود ذبح کرنا سنت ہے، صحیح بات ہے، خود ذبح کرنا سنت ہے، مگر یہ سنت کب ہے؟ جب آپ کو ذبح کرنا آتا ہو۔ سال بھر آپ نے کبھی چاقو نہیں اٹھایا، سال بھر کبھی آپ نے چھری نہیں اٹھائی، آپ کو پتہ ہی نہیں، وہاں آپ پریکٹس کرتے بیٹھو، وہاں آپ کیا نام ہے تدریب کرتے بیٹھو، وہاں سیکھتے بیٹھے کرتے، یہ جانور کو تکلیف دینا ہے۔ وہ لوگ جانور کو ذبح کریں جو تیزی کے ساتھ اس کو ذبح کر سکتے ہو اور آسانی کے ساتھ اس کو ذبح کر سکتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، اس کا خیال رکھو، جانور کو قبلہ رخ لٹانے کی کوشش کیا کرو۔ اور اللہ رب العزت نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے، انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، معروف دعا ہے قربانی کی، وہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور کہا کرو اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی۔ اگر آپ خود ذبح کر رہے ہیں، دوسرا ذبح کر رہا ہے، تو اللہم تقبل من فلان واہل بیتی ہی۔ اللہ کے بندو، قربانی کا جانور خود کھاؤ اور میرے بھائیوں دوسروں کو کھلاؤ۔ خاص طور سے قربانی کے جانور میں غریبوں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو تین آیتوں میں کہا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، دوسری آیت میں کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو میرے بھائیوں کھلاؤ۔ قربانی کرو تو غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر گوشت پہنچانے کی کوشش کیا کرو۔ امیر کو اللہ نے نوازا ہے، سال میں کئی مرتبہ گوشت کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دولت برکت عطا فرمائے۔ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں غریب جو سال میں شاید قربانی ہی کے موقع پر جو آپ 2 بوٹی دے دیتے ہو وہ کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کے درد کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھلاؤ میرے بھائیوں، آپ کا پڑوسی، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا تعلقات والا غیر ہے میرے بھائیوں، اس کو بھی کھلاؤ۔ نہ معلوم کیسے کیسی باتیں ہمارے اس دین کے تعلق سے کی جاتی ہیں۔ اتنا پیارا دین، اتنی جو ہے کہ ہمدردی کا درس دیتا ہے، میل جول کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے۔ جب ہم قربانی کریں تو کہتے نہیں غیروں کو نہیں دینا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ من گھڑت بات ہے۔ بتاؤ اللہ نے کیا کہا کہ کھاؤ اور غریبوں محتاجوں کو کھلاؤ۔ کہا مسلمان غریبوں کو کھلاؤ، مسلمان محتاجوں کو کھلاؤ۔ یہ میرے بھائیوں، یہ ہمارا جو تعامل تھا اور جو ہمارے تعلقات کے انداز تھے، واللہ اس ملک کا ماحول خراب ہونے میں بہت بڑا اثر اس کا رہا ہے میرے بھائیوں۔ خاص طور سے اپنے غیر مسلم تعلقات والوں کو بتائیے، ہمارے بہت سارے بھائی اسلام کے قبول کرنے میں بھی نئے ہوئے ہیں، ان کا باپ غیر مسلم ہے، ان کا بھائی غیر مسلم ہے، ان کی بہن غیر مسلم ہے، ان کا چچا غیر مسلم ہے، غیر مسلم کو قربانی نہیں دے سکتے ہیں۔ ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے، سال بھر ہم اچھے سے رہتے ہیں، جب قربانی کی بات آ جائے تو ہم اس کو نہیں دے سکتے۔ کھلاؤ، ان کو بھی کھلاؤ، سب کو کھلاؤ، نیک کو بھی کھلاؤ، برے کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ۔ اور اللہ کے بندو یاد رکھو، یہ قربانی کا جو وقت ہے، اللہ کے بندو بھی ہم جائیں گے یہاں سے، جو وقت شروع ہوگا تو اللہ کے بندو یہ وقت چالو رہے گا قربانی کرنے کا۔ 13 ذی الحجہ کی مغرب کی اذان سے پہلے تک 4 دن قربانی کے وقت ہے۔ خوب ذبح کرو، خوب قربانیاں کرو اللہ رب العزت کے تقرب کے ساتھ۔ اور میرے بھائیو یاد رکھو، سارے عمل میں کہ اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص نہیں ہے ہمارا سارا عمل ضائع ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے بندو، یہ عید کا مبارک دن ہے، یاد رکھو میرے بھائیو، عید الاضحیٰ کی نماز ہم نے ادا کی ہے۔ عید کے دن ہمیں خوشیاں منانا بالکل ہماری شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، بلکہ اس کی ترغیب دلاتی ہے۔ ہم کھیلیں، خوشیاں منائیں، کھائیں اسات کے ساتھ کھائیں، کھلائیں میرے بھائیو، فرح و سرور کی مجلسیں قائم کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں
کہ اگر ممکن ہے تو آپ قربانی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد جائیں تو قربانی کر کے قربانی کا گوشت کھائیں، اگر نہیں ممکن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیوں، راستہ بدل کر جانے کی کوشش کریں اللہ کے بندو۔ اور اللہ کے بندو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے کہ جب عیدگاہ سے آپ گھر پہ واپس آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت نماز وہاں پڑھا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، اس دن میں اور اس کے بعد والے دنوں میں تکبیرات کا خصوصی اہتمام کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ 4 دن بازار اور گلیاں، شہر اور قصبہ، گھر اور دکان، یہ گونجنا چاہیے الفاظ سے۔ واللہ یہ الفاظ سن کر کے شیطان کانپ جاتا ہے میرے بھائیوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو حدیثیں فرمائی ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی کا احساس عرفہ کے دن ہوتا ہے، جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہو کر کے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں، وہ بہت ذلیل اور رسوا ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا تکبیرات کو بلند کرو، نمازوں کے بعد صبح و شام ہمیشہ آتے چلتے گلی گھر میں، دکان میں، تجارت گاہ میں ہمیشہ تکبیرات کو بلند کیجئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کریں، ان سے ملے تو آپ انہیں عید کی مبارکبادی دیے، اور عید کی مبارک تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ کی قسم دنیا میں کوئی مبارکبادی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں اتنے مبارک ہیں، اتنے پیارے ہیں، اس کی جگہ کچھ بھی نہیں لے سکتا ہے۔ لہذا رب العالمین سے دعا کرو اپنے بھائیوں سے ملتے ہوئے، اے اللہ تو قبول فرما لے ہم سے اور ان سے بھی، ہمارے بھائی سے بھی، کیونکہ ہمارے دین کی تہواریں یہ پاکیزہ ہے، اللہ کی عبادت پر مشتمل ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے دین میں کوئی شور شرابہ، کسی تہوار میں کوئی ناچ گانا، کسی تہوار میں کسی پر تان تشنی، کسی تہوار میں کسی کو برا بھلا کہنا، آج ہمارے ملک میں ہمارے برادران وطن بھی ہماری باتیں سنتے ہوں گے یوٹیوب کے ذریعے سے۔ ہمارے برادران وطن کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ مقارنہ کر لو، موازنہ کر لو، کمپیئر کر لو اسلام اور غیر اسلام کے بارے میں کہ ہمارا یہ جو دین ہے اور اس کی جو تہواریں ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور آپ کا دین ہے مارو اور کاٹو اور یہ کرو اور وہ کرو اور ایسا اور ویسا، تان تشریح، یہ کون سا دین ہے؟ میرے بھائیوں، پیار کی دعوت دو، پیار کا پیغام پہنچاؤ، پیار سے رہو، محبت سے رہو، شفقت کے ساتھ رہو، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، قربانی کرنے میں اگر آپ کے پڑوس میں آپ کا کوئی ساتھی کوئی غیر مسلم ہے تو غیر مسلم کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ پردہ کیجئے، آپ احتیاط کیجئے، آپ جو ہے کیا نام ہے اس کے فضلات کو، اس کے خون کو، اس کی ہڈیوں کو اور دیگر چیزوں کو دفن کر دیجئے۔ اگر آپ نے قربانی کی اور کسی کو تکلیف پہنچایا تب تو آپ کی قربانی چھوٹی ہو گئی میرے بھائیوں، تکلیف بڑا ہو جاتا ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچانے سے بہتر ہے کہ کاش کہ آپ وہ کام کرتے ہی نہ۔ تو میرے بھائیوں، احتیاط کرو، حفاظتی اقدامات کرو، جو بھی چیزیں گائیڈ لائنز ہیں ان کو اپناؤ۔ اور اللہ کے بندو، یاد رکھو میرے بھائیوں کہ آج کے دن میں ہمیں اور آپ کو خوشیاں ضرور منانا ہے، لیکن یاد رکھو خوشیاں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے دین سے بغاوت کریں، اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں، اللہ رب العزت کے دین کا مذاق اڑائیں۔ میرے نوجوان دوستو، شراب کی مجلسیں قائم کرنا، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا اور ناچ گانے کی مجلسیں قائم کرنا، ایسی جگہوں پر جانا، یہ اس دین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہمارے دین کی تہواریں بہت پاکیزہ ہے، اللہ کے لیے اس کو گندا مت کرو میرے بھائیوں، اس کو خراب مت کرو۔ یہ مت کہو کہ آج عید کا دن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جبہ لے کر کے آئے، ریشم کا بڑا خوبصورت پیارا جبہ، بہت ہی خوبصورت لگتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ کہا عمر کس لیے لائے ہو؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام بہت اچھا لگ رہا تھا، یہ جبہ بہت پیارا لگ رہا تھا، آپ کے لیے لایا ہوں کہ آپ اس کو پہنا کریں عید کے دن، آپ جو ہے جمعہ کے دن آپ اس طریقے سے پہنے، میں چاہتا ہوں آپ کے بدن پر یہ بہت خوبصورت لگے گا۔ کہا عمر
یہ لیکن ریشم کا ہے اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے. آپ جانتے ہو یہ وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں حصہ نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرام سے خوشی نہیں منائی. میرے بھائیوں اللہ کے دین سے بغاوت کر کے ہمیں خوشی نہیں منانی ہے. اور یاد رکھو میرے بھائیوں اس دن میں ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ بدعتوں سے ہم دور رہیں گے. جتنا سنت پر عمل ہو جائے اتنی خوشی ہے, وہی خوشی ہے. بدعات سے دور میرے بھائیوں آج کے دن میں بہت ساری بدعتیں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی انجام دیتے ہیں. اللہ ان کی اصلاح فرمائے. مگر ہم بدعتوں سے دور رہیں. قبرستان میں خاص طور سے عید کے دن جانا یہ بدعت ہے. کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو گیا ہے سال بھر میں تو آپ پہلی برسی کے طور پر کسی کے گھر پہ جائیں, یہ بدعت ہے میرے بھائیوں. اور عید کے دن کوئی نماز پڑھنا خصوصی اور کسی طریقے سے کوئی خاص عبادت کرنا جو مشروع عبادتیں ہیں ان کو چھوڑ کر یہ بدعتیں ہیں. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. تو میرے بھائیوں ہم اس طریقے سے سنت کی مطابقت کرتے ہوئے مطابقت کرتے ہوئے خوشیاں منائیں. اور میں خاص طور سے اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا, میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عام نصیحتیں تو کرتے ہی کرتے تھے, خاص نصیحت ماں اور بہنوں کرتے تھے. میری ماں اور بہنوں آپ کو شریعت نے حسن اور جمال کے جس درجے پہ پہنچایا ہے اور کمال اور فضائل کے جس مقام کو پہنچایا ہے آج تک دنیا میں کسی دین اور دھرم نے آپ کو نہیں دیا تھا. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے میری بہن میری ماں کہ الدنیا کلھا متاع, دنیا سارے کے سارے سامان ہے. سب سے بہترین سامان سب سے اچھی چیز دنیا کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نیک عورت ہے. میری ماں اور بہنوں آپ کو جو دین اللہ نے دیا ہے اللہ نے آپ کو اس دین کے لیے چنا ہے. آپ اس دین کو سنبھال کے رکھو. فتنے بہت ہیں, مال کا فتنہ ہے, عشق معاشقے کا فتنہ ہے, پیار محبت کا فتنہ ہے, شہوت کا فتنہ ہے, عہدے کا فتنہ ہے, حسن و جمال کا فتنہ ہے. میری ماں اور بہنوں اگر کسی فتنے میں پڑ کر کے آپ نے اپنے دین کو خیرباد کہہ دیا, اللہ رب العزت کی نافرمانی کی, تو یاد رکھیے آپ سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اور اللہ کے بندو میری ماں اور بہنوں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کو جو شادی شدہ ہے نبی علیہ السلام نے خاص تعلیم دی ہے کہ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بالها قیل لها, یعنی جب کوئی عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہے, شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے. بہت دل کے درد کے ساتھ کہنا چاہوں گا میری ماں اور بہنوں سے کہ آج شوہر کی اطاعت ختم ہوتی جا رہی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر میری بہنیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں, ان کے گھروں سے نکل جایا کرتی ہے اور ان کو الٹا سیدھا کہنے لگتی ہے. میری ماں اور بہنوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی تعلیم دیتے ہوئے آپ کو کہا تھا کہ شوہر کا مقام کتنا ہے. اگر میں دنیا میں کسی کا سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی کو اپنے شوہر کا سجدہ کرنا پڑتا. آپ مقام کو سمجھ جائیے, زبان کی حفاظت کیجئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عورتوں میں نے جہنم میں تم کو زیادہ دیکھا ہے, بہت زیادہ صدقہ کرو, صدقہ سے جہنم سے بچاؤ ہوتا ہے. ایک عورت نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہروں کی نافرمانی کرتے ہو اور تان تشنی کرتی ہو, گالی گلوچ کرتی ہو, غیبت چغلخوری کرتی ہو, پڑوسن کو رشتہ دار کو نہ معلوم کیسے کیسے الفاظ سے نوازتی ہو. میری ماں اور بہنوں سب سے بہترین خوبصورتی سب سے بہترین زیور یہ اخلاق کی زیور ہے, یہ ادب کی زیور ہے, یہ حسن اخلاق کا زیور ہے. اس سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کرو. اور میری ماں اور بہنوں خاص طور سے یاد رکھو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو سب کو ڈرایا ہے اس بات سے کہ آخری زمانے میں بڑے بڑے فتنے آئیں گے. ان فتنوں میں اپنی حفاظت پر توجہ دیجئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ ہمارے سارے بزرگوں کو نوجوانوں کو اور سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہم دعائیں کرتے ہیں, بہت سارے ہمارے مسائل ہیں, اللہ رب العزت دعاؤں کو سننے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین,
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين عونا ونصيرا. اللهم كن للمسلمین عونا ونصیرا. اے اللہ تو ہمارے بھائیوں کی فلسطین میں مدد فرما. اے اللہ پوری دنیا میں مدد فرما. اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما. ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما. ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما. ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. ہمارے مال دولت کی حفاظت فرما اور ہماری عزت و ناموس کی حفاظت فرما. ہماری دین کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہماری مدد فرما. اے اللہ اس ملک کو ظالموں سے نجات دے دے. اے اللہ اس ملک سے ظالموں سے نجات دے دے. اے اللہ تو نے ہمارے گناہوں کے باوجود ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی. اے اللہ ہم تجھ سے مزید طلب کرتے ہیں. اے اللہ پورا ملک کراہ رہا ہے ظلم سے, زیادتی سے. اے اللہ ان ظالموں کو کافرے کے دار تک پہنچا دے. اے اللہ ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے. انہوں نے کئی سالوں تک بہت ظلم کیا ہے. کتنے شہروں کو برباد کیا, کتنے مال و دولت کو لوٹا, کتنی عزت و ناموس کو پامال کیا, کتنی جانوں کو برباد کیا. اے اللہ کتنی دشمنیاں لوگوں میں پیدا کی. اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری حفاظت فرمائے ان ظالموں سے. اللہم علیک بأعدائک وأعداء الدین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم علیک بالیہود الغاصبین. اللہم علیک بالیہود الغاصبین. اے اللہ تو ظالم غاصبوں یہودیوں سے ہماری حفاظت فرما جنہوں نے مسجد اقصی پر قبضہ کیا ہوا ہے. اے اللہ مسجد اقصی کو نجات دے دے, ان کے ظلم سے ان کے ہاتھوں سے اسے آزاد کر دے. اے اللہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانتین. اے اللہ رحمت کی بارش ہمیں نازل فرما دے. اے اللہ جو تو نے نازل فرما اسے ہمارے لیے نفع بخش بنا دے. اے اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھ. اے اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھ. ہمیں نفع بخش بارش عطا فرما دے. لوگ بارش کے لیے بہت پریشان ہیں. اے اللہ تو اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کو سارے فتنے سے محفوظ رکھ. ہماری بہنوں کی ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جو بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, جنہوں نے ہمیں پیارا سا نظام جماعت کا دیا ہے, یہ صاف شفاف نظام جماعت کا دیا ہے. اے اللہ تو ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے. اے اللہ انہیں کروڑ نصیب فرما. اے اللہ ان کی مغفرت فرما. بلا شک و شبہ وہ انسان تھے رب العزت, بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوں گی, ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. تو غفور الرحیم ہے, ہم کو بھی ان کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اے اللہ سارے مسلمان مردوں پر رحم فرما دے. سارے مسلمان مردوں پر مغفرت فرما دے. مسلمان مریضوں کو شفا دے دے. مسلمان بیماروں کو شفا دے دے. پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کر دے.
قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہمارے بھائیوں کو قرض کے بوجھ سے نجات دلا دے۔ اے اللہ تو ہماری قربانی کو قبول فرما لے، ہماری قربانی میں اخلاص عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے قربانی نہیں کر پائی ہے یا نہیں کر سکتے ہیں، اے اللہ تو انہیں قربانی کا ثواب عطا فرما، اے اللہ قربانی کا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب ہازم الاحزاب اہزم الاحزاب وزلزلہم یا رب العالمین۔ اے اللہ تو یہودیوں کو شکست دے دے، ہمارے ملک میں یہودیوں کی اولاد کو شکست دے دے۔ اے اللہ انہوں نے پوری دنیا کو تباہ کیا ہوا ہے، ان سے تو پوری دنیا کو محفوظ کر دے۔ اے اللہ ہماری بہنوں کی حفاظت فرما، ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو اسلامی تربیت پر پروان چڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے دین کی حفاظت فرما، ان کی مستقبل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو، اے اللہ سب کو تو معاف فرما دے، سب کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری باتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ تمہاری باتوں کو قبول فرما لے۔ اللہم تقبل یا رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا والحمد للہ رب العالمین۔